السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، وصدقنا وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آج دنیا سنیت کے اس عظیم بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے سے مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام تشریف لائے ہیں، جس کو پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو سلسلہ نقشبندیت حضرت الحاج الشاہ محمد ثقلین میاں رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور قیامت تک جانا جائے گا۔ میں یہاں سے ایک الفاظ نکالتا ہوں، آپ تمام وفاداری کے ساتھ کہیں رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی صفائی کرتے چلو۔ حضرت سرکار سیدنا مجدد الف ثانی سے درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ حضرت شاہ شرافت علی میاں تک جو فیض پہنچا، اس فیض کا نام حضرت ثقلین میاں حضور، اور سکو ثقلین میاں حضور، ثقلین میاں حضور۔ کوئی بھی اپنے پیر کو خالی میاں حضور نہیں کہے گا، اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہے گا، کیونکہ ان پہ اللہ کی رحمت تھی، ہے اور رہے گی۔ حضرات خطبہ خطاب کریں تو کوئی کمال نہیں، ان کو روزانہ تقریر کرنا ہوتی ہے، لیکن خانقاہ سے جب خانقاہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، مختار طلبی صاحب نظام پر دھیان دیں۔ جی عطا آپ نے مجھے کھڑا کرا جی۔ تو جب کوئی خانقاہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کے تاثرات سنیں۔ میں نے آپ کے مرشد برحق اور سنیت کی جان شاہ ثقلین کو سرکار بغداد میں لے جا کے ٹولا کھنگالا، اے شاہ ثقلین میاں، یہ سارا مجمع تمہارے پاس کیوں آیا ہے؟ تو کہا وہاں سے مت پوچھ، اس کا تعلق سرحد سے پوچھ۔ میں سرکار مجدد الف ثانی میں پہنچا، اور یاد رکھنا جس دور میں امام اعظم کے نعرے سے لوگ گھبرا رہے تھے، شاہ ثقلین میاں نے اسی بار امام اعظم کے نعرے سے سلطان المشائخ محبوب الہی زرین درباغ، بہت ذمہ دار اس طالب میرے سامنے کھڑا ہے جسے شاہد ثقلینی کہتے ہیں، اس سلسلے کا یہ ایک نگینہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ ان کی تاریخ پر نظر ہے، ویسے تو یہ پوری صفحے جو ہیں پورے ہندوستان کے حاوی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سید سلامہ سے لے کر مجدد الف ثانی کے صاحب سجادہ نے
غازی ملت کو، غازی میاں کو اپنے برابر میں بٹھا کے بتا دیا ہے یہ ہر میدان کا غازی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نظام الدین اولیاء، کیونکہ میں نظامی ہوں جی اوپر سے بھی، اور قیامت تک کے سلسلہ اشرفیہ کا ایک ذمہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے پوچھا حضرت ثقلین میاں رحمت اللہ علیہ، میں نے پوچھا کہ ان کے پیچھے 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 ابھی ڈاکٹر محمود بامتی کہہ رہے تھے جنگل میں گئے تو محنت کر دیا، شاہد صاحب کچھ اور بتائیں گے، مختار قدری کچھ اور کہیں گے، علامہ ظاہر رضا رضوی نے کچھ اور بتایا۔ میں نے پوچھا یہ سب ہے کیا؟ تو جو ٹکرانا ضلع بدایوں میں ہے اس مدینۃ الاولیاء کا سلطان المشائخ محبوب الہی ذلیذ البخش نظام الدین اولیاء سے ایک شخص بیعت ہونے آیا۔ اب آپ کیا تو لوگ زیادہ کریں گے، مختصر اشارے دے کے نکلوں گا۔ جی جی جی، پوچھا حضور بیعت ہونا ہے، ہوتا نہیں ہوا، 2 دن رکا، 4 دن رکا، 6 دن رکا، 1 سال رکا، تاریخ بتاتی ہے 3 سال رکا۔ اور جب جانے لگا تو مرید نہیں ہوا، ٹٹولتے ہیں، جی جی جی، کھنگالتے ہیں، ارے معلوم نہیں مٹ گئے، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھا مرید کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھنا اپنے مرشد کا صبح دیکھو، اپنے مرشد کا شام دیکھو، فجر دیکھو، بہت سے پیر لوگ کئی سال مسجد میں آ رہے ہیں، صحیح بات، واہ 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 واہ، کئی سال مسجد واہ واہ میں ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، اولاد رسول آلِ غوث اعظم کی 22ویں اولاد میں سے ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ ایک شعر کہہ کے گزر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ شعر تو شعر ہی آئے گا۔ حضرت صاحب سجادہ حضور غازی میاں بالکل اسی مسند پہ بیٹھ کر میاں حضور کے تصور میں یہ بانو میاں کا شعر سنیں۔ راہ الفت میں نہ نیچی ہو کسی سے نظریں، یہی مجاز کا میاں کا۔ بے شک، راہ الفت میں نہ نیچی ہو کسی سے نظریں، مدعی لاکھ اگر آپ اٹھاتے جائیں وہ میری شکل ہو، سرکار کی الفت میں خدا انگلیاں لوگ میری سمجھ اٹھاتے جائیں۔ پرچہ دیکھ رہے ہیں، مختصر میں سمیت لے ہوں اپنی بات کو، ان کا شرح آتی ہے۔ بہت اچھا سلطان المشائخ 3 سال تک مرید نہیں ہوا۔ مفتی صاحب اسی بریلی کی خانقاہ پہلی جو ہے حضرت شاہ نواز، وہ فرماتے ہیں عقل کے مدرسے سے اٹھ، مفتی صاحب عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق مرکزے میں آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدرسے سے اٹھ، عشق مرکزے میں آ، اب تو جامع ثنا و بقا پیا، جو ہو سو ہو۔ 3 سال آمنات شاہد صاحب مرید نہیں ہوا۔ اب میں یہاں رکا تھا محبوب الہی، اب میں نے پوچھا کہ آپ اپنے پیر کو دیکھو، فجر میں بھی ملے، ظہر میں بھی ملے، عصر میں بھی ملے، مغرب میں بھی ملے، عشاء میں بھی ملے، اور دیکھنے والوں نے تہجد میں بھی دیکھا۔ تو پیر تو وہی ہے جو نماز پڑھے، لیکن الحمدللہ تمہارا پیر نماز پڑھتا نہیں، امامت کر کے بتا رہا تھا ہم فرضی حسینی تھے۔
سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ٹائم نکال دو تو پرچہ دکھا دو سلطان المشاہد سے مرید نہیں ہوا آپ جس کے تحقیق میں ہو اس کو سامنے رکھو مختار الہی اللہ تمہارے اس قبر کی منزل کو پار کرتے فرمایا مرید کیوں نہیں ہوا کیا کوئی کرامت نہیں دیکھی تو آپ نے فرمایا 3 سال میں میرا کوئی قدم خلاف شریعت دیکھا کیا نہیں دیکھا تو محبوب الہی نے فرمایا اس سے بہت کے کوئی کرامت نہیں بے شک کا قدم شریعت کی پابندی تھی طریقت کا جام تھا اب نماز مریم جنازے کے تعلق سے لوگ بتا رہے تھے کہ اذہان تھا میں بس جنازہ بتا کے اب ٹائم دو یا نہ دو میں بتا نہیں بڑھتے رہے میں آپ کو جنگل سے لائے تھے میں اسلامیہ میں لے جا رہا ہوں نماز جنازہ میں سمجھ گیا نماز جنازہ میاں حضور کی ہوئی سب شریک ہوئے بہت ادب و احترام سے سادات تو ہوں لیکن مجدد الفسانی کا وفادار ہوں ان کے صاحب سجادہ سے موقع لے کر بس میاں حضور کے جنازے کے تعلق سے ایک مستند واقعہ پھر کر جاؤں گا جی عطا مجدد الفسانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں تاریخ بیان کر کے بیٹھوں گا اور تاریخ خواجہ باقی باللہ سے لاؤں گا اور میاں حضور کو روکوں گا سبحان اللہ جی عطا خواجہ باقی باللہ کا وصال میں چند دن رہ گئے ہیں آپ نے ایک خادم کو ضیاء سنو اپنے خادم کو بتایا فلاں محلے میں جا اور ایک بندہ اس کا یہ گھر ہے اس کو بلا لا یہ جو میاں حضور کرتے تھے نا غوث اعظم فرماتے ہیں 3 چیزیں منزل پہ پہنچا دیں گی بھوکے کو کھلا دو ننگے کو پہنا دو پیاسے کو پہلا دو یہ تینوں چیزیں کسی کو اس دور میں دیکھنا ہے تو میاں حضور کو بے شک لا ریب خواجہ باقی باللہ نے اس سے بلایا اور حجرے میں لے گئے اور فرمایا میں تجھے خوب جانتا ہوں میں تجھے خوب جانتا ہوں تو ہے رات کے اندھیرے میں قبرستانوں میں جا کے کفن کاٹتا ہے اور بریلی کی گولی میں کفن کھسوٹ یہ لے پیسے اور میرا کفن مت اتارنا یہ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے یہ اس کا تحکم ہے جس کو اگر خوش دیکھنا تھا جس کے چہرے پہ تبسم لانا تھا تو کسی مرید کی تعریف نہیں کرتے تھے میاں یہ کہتے تھے امام اعظم کا نام لے لو مجدد الفسانی کا نام لے لو میری طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے میری روح خواجہ باقی باللہ نے پیسے دیے فرمایا چند دنوں بعد میں چلا جاؤں گا جیسے میاں حضور کچرالا میں اس سے شجاعتی میں بہت سے حالات بتا کے گئے کلپ کو سنو گے تو سمجھ میں آئے گا بسایا ہے کیا کیا بتایا انہوں نے میں نے سنا اسے 3 بار خواجہ باقی باللہ پیسے دیے روانہ اب وصال ہوتا ہے ایک جنازے میں شریک ہونے والوں خواجہ باقی باللہ سے ثبوت دوں گا یہ جنگل کے خطیب نے تو امام احمد کا حوالہ دیا تھا لیکن میں خواجہ باقی باللہ سے تمہاری حوالے میں جا رہا ہوں خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا اور وصال میاں کا بھی ہوا ہے لیکن یاد رکھنا وصال کے ساتھ فیض کا وصال نہیں ہوا ہے وصال
نہیں ہوا ہے، وصال روحانیت کا نہیں ہوا ہے، وصال تقوی کا نہیں ہوا ہے۔ اب اردو کی زبان سن لو، وصال بظاہر تو ہوا ہے لیکن شاہ شرافت موجود ہے، شاہ بشیر موجود ہے، شاہ جمال اللہ سے لے کر غوث اعظم کا کرم ایک ہی صورت میں نظر آئے گا۔ کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے کہ خود تماشا بنا جاتا ہوں میں۔ مولانا ظاہر اللہ صاحب غازی میاں کو دیکھیں اور سنیں، کیا تماشا ہے کہ خود تماشا بنا جاتا ہوں میں، یار کی تصویر کا خاکہ بنا جاتا ہوں میں، یار کی تصویر کا خاکہ بنا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان خواجہ اللہ۔ باقی باللہ وصال ہو گیا، جی نماز جنازہ تیار، سب آ رہے ہیں، علماء صوفیہ دلی کی دھرتی پر۔ جب خواجہ باقی باللہ کا وصال ہو، مجدد الفسانی کے مرشد کا وصال ہو، کون گھر میں بیٹھا رہ جائے گا؟ صحیح بات ہے۔ بریلی میں جملہ دے رہی ہوں، بریلی میں میاں حضور کا وصال ہو، اب کون گھر میں بیٹھا رہ جائے گا؟ واہ 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 واہ، اگلے بگلے بیٹھے رہ جائیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اگلے بات ہے۔ بگلے گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے۔ جب سید آ جائے گا، جب مشائخ آئیں گے، سادات آئیں گے، تو تم کیوں نہیں آؤ گے؟ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو خواجہ باقی باللہ کے تھے، ہیں، رہیں گے۔ مخدوم اشرف کا کرم بول رہا ہے، وامقی فیضان بول رہا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کا وصال، نماز جنازہ تیار، صفیں بن گئی جیسے اسلامیہ کی صفیں۔ آپ سب کو آگے تھے، کونے کونے میں لگے تھے اور میں چیکنگ میں لگا ہوا تھا، میں کہاں میں تھا تو صفیں روڈ تک گئی ہیں، جی جی بے شک، صفیں اسلامیہ کی حد میں نہیں، آگے کو دی اور روڈ ویس تک گئی۔ خواجہ باقی باللہ کا بھی جنازہ تیار، سب آ گئے، دیوانے، پروانے، مریدین، متوسلین، سنی صحیح العقیدہ مسلمان سب آ گئے۔ لیکن اسی میں یہ بھی آ گیا، کون؟ بولو شیریوں بولو، خواجہ باقی باللہ کی بات ہے، بولو کون آ گیا؟ کامیاب امیر الامہ مولانا رفاقت صاحب، وہ آیا جو کفن کسوٹ تھا، کفن کا اتارنے والا تھا، وہ آیا کس کے جنازے میں؟ بولو، ارے دوستو بولو، تمہارا مقصد ہے وہ، تمہارا یقین ہے وہ، تمہارا بھروسہ ہے وہ، ہماری محبت ہے وہ۔ سبحان اللہ، اس نے دیکھا، ارے مریدوں نے تو میاں کو بہت شاندار کفن دیا ہے، ہاں اپنی اپنی نیت ہے، اپنا اپنا ارادہ ہے، ہم آئے عقیدت میں، وہ آیا اپنے دھندے میں، کہنے لگا میاں خواجہ باقی باللہ جو پیسے دیے ہیں اس سے مہنگا کفن ہے، آپ نے دے تو دیے لیکن مانوں گا نہیں۔ جنازہ دفن تدفین ہو گئی، ایک آن وعدہ ایسا شرافت، مضبوط رہنا، صاحب سجادہ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر رہنا، اور تم کامیاب تھے، کامیاب ہو، کامیاب رہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ چھوٹا بلگرام سارے بزرگوں کی مجدد الفسانی سے چل کر حافظ جمال اللہ سے لے کر بشیر میاں شاہ شرافت تک، میاں حضور تک کرن تھا، کرن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب سب چلے گئے، بے شک، کون رہ گیا؟ جانے والے چلے گئے۔ کفن کھسوٹ، اور مزار کس کا بنا؟ خواجہ باقی باللہ کا۔ اب یہاں کی جب میٹنگ ہوئی تو مغرب ہو گئی تھی،
وہاں بھی یہی ہوا تھا، اندھیرا ہو گیا، بس آخری جملے پہ آ گیا میں، جب اذان مغرب اندھیرا ہوا، کفن کھسوٹ میں قبر کے اندر ہاتھ ڈالا اور سن لو، نماز جنازہ میں شریک ہونے والا سن لو، اس کے مستند سند نازل ہوئے، جیسے ہی ہاتھ ڈالا خواجہ باقی باللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ گھبرایا نہیں اور کہنے لگا اے اللہ کے ولی، جب حیات میں پیسے دے سکتے ہو تو قبر میں تو سارے حجاب اٹھ گئے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن خواجہ باقی باللہ نے اپنی قبر سے اپنے مزار سے جو جواب دیا وہ سن لو۔ شاہی صاحب خواجہ باقی باللہ قبر سے فرماتے ہیں میں ایک جنتی کا ہاتھ ایک جنتی کے ہاتھ میں دیکھا، جنتی کا ہاتھ، اب یہ کر رہا ہے اور خواجہ باقی باللہ سے عرض کیا حضور آپ تو جنتی ہیں، میں پاپی ہوں، میں گناہگار ہوں، میں کیسے جنتی ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا تو جب تک پاپی تھا گناہگار تھا، لیکن جب نماز جنازہ میں آیا تو جتنے تھے سب کی بخشش ہو گئی ہے، تیرے بھی بخشش ہو گئی ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہو گئی پار وہی کشتی اسمیہ وامق، جب سہارے کے لیے آ گئی رحمت ان کی، صاحب سجادہ غازی میاں اور خانوادہ سلسلہ ثقلینیہ زندہ باد۔